رمل شاہ آپ کو اپنے ادارے اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہے۔ آج میں آپ کو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ عظیم دیوار چین کے بارے میں بتاؤں گی، جسے دی گریٹ وال آف چائنا بھی کہا جاتا ہے۔ دیوار چین چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ چین کے 9 صوبوں سے گزرنے والی اس دیوار کو 6 چینی شاہی خاندانوں نے تقریباً 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2000 سالوں میں تعمیر کروایا۔ اس کی تعمیر کی بات کی جائے تو زمانہ قبل از مسیح میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا، اور ان ریاستوں نے اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھیں۔ لیکن 220 قبل از مسیح تا 206 قبل از مسیح جن خاندانوں کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا، اس نے ان تمام چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی۔ چین سلطنت کے شہنشاہ کنشی ہونگ نے اپنی اس دور حکومت میں چین کے مختلف علاقوں کی سرحد کو ملا کر بڑی دیوار بنائی گئی، جو تقریباً 5000 کلومیٹر طویل تھی۔ اس کے بعد مختلف شہنشاہوں کے عہد میں اس دیوار کو مضبوطی اور لمبائی میں اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ 14ویں سے 17ویں صدی عیسوی میں منگ شہنشاہوں کے دور حکومت میں تعمیر ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق منگ سلطنت کے شہنشاہ نے تقریباً 8850 کلومیٹر دیوار تعمیر کروائی۔ اس دیوار کی تعمیر کا کل عرصہ تقریباً 2000 سالوں پر محیط ہے۔ شروع میں اس دیوار کی کل لمبائی کا اندازہ 5500 کلومیٹر لگایا گیا تھا، پھر دوبارہ کی گئی لمبائی کے مطابق 6257 کلومیٹر معلوم ہوئی ہے۔ 2012 میں ایک آرکیولوجیکل سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے، اس دیوار کے تمام حصوں کی لمبائی 13171 میل یعنی 21196 کلومیٹر بنتی ہے۔ شمال میں منگولسکوم کا ملک منگولیا واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول خانہ بدوش حملہ ور اکثر چین اور اس کے قریب کے علاقوں میں حملہ کرتے رہتے تھے۔ 1234 میں چین خاندان کو ایک چنگیز خان اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان نے عظیم دیوار چین کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئے تھے۔ یہ 14 صدیوں میں پہلا واقعہ تھا جب صحرائی گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنے وسیع پیمانے پر پھیلے انسانوں کی آبادیوں پر اپنا تسلط قائم کیا تھا۔ 1368 میں منگ خاندان نے منگول افواج کو چین سے نکال دیا، شمالی سرحد کو پھر سے مضبوط بنایا۔ 1420 میں منگ خاندان کے عہد میں چین دیوار کا کام دوبارہ شروع کیا گیا۔ اس دور میں فوجی قلعے، سڑکیں، دیوار چین میں کچھ فاصلے پر گارڈ کے لیے واچ ٹاور بھی بنائے گئے تاکہ دشمنوں پر نظر رکھی جا سکے۔ مورخین کے مطابق اس دیوار پر 25,000 واچ ٹاور بنائے ہیں، جن کا درمیانی فاصلہ مختلف مقام پر مختلف ہے۔ ان واچ ٹاور کا درمیانی فاصلہ بعض جگہوں پر انتہائی معمولی اور بعض مقامات پر 3 میل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ واچ ٹاور 3 منزلہ تھے اور ان کی چھتوں سے ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے بالا خانے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ ٹاور ایک مقام سے دوسرے مقام تک سگنلز بھیجنے کے بھی کام آتے تھے۔ اگر کسی مقام پر دشمن کا حملہ ہو جاتا تو آگ جلا کر باقی ٹاورز تک حملے کے متعلق اطلاع دی جاتی تھی۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک ٹاور سے ایک دن میں 620 میل تک سگنلز بھیجے جا سکتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا، جن میں 3 لاکھ فوجی اور 5 لاکھ عام شہری چینی تھے۔ اس عظیم الشان دیوار کے مٹیریل میں ریت، اینٹیں، چونے، پتھر اور لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 3 ارب 87 کروڑ یعنی 3.57 بلین اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہاتھ سے چلنے والی ریڑھی چائنا کی اس قدیم دور کی ایجاد ہے۔ اسے سب سے پہلے دیوار چین میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دیوار چین کا کل وزن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن تھا۔ یہ دیوار مختلف مقامات پر 25 اور کئی مقامات پر 50 فٹ ہے۔ اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو اس کی چوڑائی 15 فٹ اور کئی مقامات پر 30 فٹ ہے۔ اہم دفاعی گزرگاہوں کے قریب دیوار کو خانہ بدوشوں اور وحشیوں کے حملوں سے بچانے کے لیے اس میں مزید دیواریں بھی نکالی گئی ہیں۔ چین خاندانوں کے بعد بھی بہت سے خاندانوں نے اس دیوار کی تعمیر میں حصہ ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کے تمام حصوں پر خرچ ہونے والی رقم آج کے حساب سے تقریباً 95 ارب ڈالر بنتی ہے۔ شہنشاہ کنشی ہونگ ایک ظالم شہنشاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہ شہنشاہ اس دیوار کی تعمیر اور اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا نیا سکہ، ریشم کو رواج دینے، اوزان اور پیمانے کے ایک معیار پر لانے، لوہے کے ہتھیار، ایک بڑی نہر اور کئی بڑی بڑی شہریں تعمیر کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ شہنشاہ کنشی ہونگ نے 1213 قبل از مسیح میں ایک فرمان جاری کیا۔ اس کے تحت زراعت اور طب کے علاوہ وہ تمام علوم کے متعلق نذر آتش کر دیا، یعنی ان کو آگ لگا دیا۔ ان کتابوں کے مصنفین اور بڑے بڑے اسکالرز کو بھی اس شہنشاہ کے عہد میں زندہ جلا دیا گیا۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں افراد کی خدمات زبردستی لی گئی تھیں۔ مورخین کے مطابق شہنشاہ کنشی نے اپنی مملکت میں ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر میں لگا دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں 4 لاکھ انسان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اسی لیے اس دیوار کو دی لانگسٹ گریو یارڈ یعنی دنیا کا سب سے طویل ترین قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔
دیوار چین کے متعلق کئی مفروضے مشہور ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ 1929 میں نیشنل جیوگرافی میگزین میں چھپنے والے آرٹیکل میں پیش کیا گیا، جس میں کہا گیا انسانی ہاتھ سے تعمیر ہونے والی دیوار کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے ناسا کے خلا بازوں نے بتایا اس علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن دیوار چین کو اتنی بلندی سے صرف انسانی آنکھ کی مدد سے صاف نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں، خلا میں تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر اونچائی سے نظر آنے والی یہ دنیا کی واحد عجوبہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور مفروضہ کہا جاتا ہے، اس دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے تعمیر کی گئی ہیں، لیکن اس مفروضے کی سچائی آج تک ثابت نہیں ہو سکی، لیکن مختلف مقامات پر انسانی ہڈیاں ضرور ملی ہیں۔ ریسرچ کے مطابق یہ ہڈیاں ان مزدوروں کی ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ ریمت شاہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاحت، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔